بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 43واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ شرکت کی اقسام اور اس کے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرکت کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو یہ حاشیے میں مذکور ہے۔ الشرکۃ فی اللغۃ والخلطۃ، لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مختلف چیزیں آپس میں جو ملتی ہیں یا ملائی جاتی ہیں، تو یہ شرکت ہو جاتی ہے ایک قسم کی۔ اور شرعی اصطلاح میں شرکت کی تعریف کیا ہے؟ عبارۃ عن عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح، یہ شرکت نام ہے ایسے عقد کا جو دو یا دو سے زائد شرکاء کے درمیان میں ہو، اصل مال کے اندر اور نفع کے اندر، یعنی دو یا زیادہ آدمی مل کر عقد کریں کہ ہم کچھ مال آپس میں مشترک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، اور پھر اس سے ہم جو تجارت کریں گے، جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی ہم دونوں شریک ہوں گے۔ تو اس میں پھر مال دونوں کا کتنا کتنا ہوگا، نفع کتنا کتنا ہوگا، اس کے اعتبار سے مختلف احکام ہیں، تفصیل ہیں، وہ سبق میں آئے گی۔ تو تعریف یہ ہوگی کہ دو یا دو سے زائد افراد کا اصل مال اور منافع میں شرکت کا عقد کرنا، اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ الشرکۃ علی ضربین، شرکت کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک شرکت املاک و شرکت عقود، ایک شرکت املاک ہے اور دوسری شرکت عقود ہے۔ فشرکت الاملاکی، جو پہلی قسم ہے شرکت املاک، اس کی تعریف یہ ہے العین یرثھا رجلان او یشتریانھا، کہ کوئی بھی چیز ہے وہ دو یا زیادہ افراد کی ملکیت میں آ گئی ہے، تو وہ ان کے درمیان مشترک ہو گئی ہے، وہ اس چیز میں شریک ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ اپنے زبان سے یا اپنے الفاظ سے شرکت کا عقد نہیں کیا کہ ہم اس چیز کے اندر شریک ہو رہے ہیں، بلکہ کسی اور ذریعے سے وہ چیز دو یا زیادہ افراد کی ملکیت میں آ گئی ہے تو وہ اس میں شریک بن گئے ہیں، شرکت کا عقد اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی چیز ہے، وہ دو بندے اس کے وارث بنے ہیں، یعنی ایک بندہ فوت ہوا ہے تو اس کے ورثاء دو یا زیادہ تھے، تو وہ ان کی ملکیت میں چلی گئی ہے ان کی وراثت کی وجہ سے۔ اب یہ دو بندے اس میں شریک ہوں گے، لیکن انہوں نے شرکت کا عقد نہیں کیا، بلکہ ملکیت کی وجہ سے ان کی اس میں شرکت ہو گئی ہے، تو یہ شرکت املاک ہے۔ یہ دو بندوں نے کوئی چیز خریدی ہے تو اب ان کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی ہے، مشترک طور پر وہ دونوں اس میں شریک ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ شرکت کا عقد نہیں کیا، تو یہ شرکت املاک ہوتی ہے۔ اب اس کے احکام کہتے ہیں فلا يجوز لأحدهما ان يتصرف في نصیب الآخر الا بإذنه، اس شرکت کے اندر، شرکت املاک کے اندر، ان دو شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے دوسرے کے حصے میں، جتنا اس کا اپنا حصہ ہے اس میں تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دوسرے کے حصے میں وہ کوئی بھی تصرف کرنا، اس کو کسی کو بیچ دینا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا وغیرہ، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، مگر دوسرے بندے کی اجازت سے وہ اس میں کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک جو شرکاء ہیں ان میں سے ہر ایک فی نصیب صاحبہ کالاجنبی، دوسرے ساتھی کا جو حصہ ہے اس میں وہ اجنبی کی طرح ہے، اپنے حصے میں تو وہ خود مالک ہے، جو چاہے کرے، لیکن دوسرے کا جو حصہ ہے اس میں وہ اجنبی ہے، اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے حصے سے فائدہ حاصل کرے، یا اگر آدھی چیز سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اس پوری چیز کی باریاں مقرر کر دیں گے کہ ایک دن ایک بندہ اس سے فائدہ حاصل کرے، دوسرے دن دوسرا، یا ایک مہینہ ایک مہینہ دوسرا، اس طرح وہ آپس میں اس کی منافع کو تقسیم کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہوگی شرکت املاک۔ والضرب الثانی شرکت العقود، دوسری قسم شرکت کی شرکت عقود ہے کہ جس میں باقاعدہ دو یا زیادہ بندے عقد کر کے آپس میں شرکت کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کے اندر یا مال کے اندر یا اپنے پیشے کے اندر ہم آپس میں شرکت کرتے ہیں، اکٹھے مل کر کام کریں گے، تو یہ باقاعدہ ایک عقد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے شرکت کا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے شرکت العقود، وہی اعلیٰ اربعۃ اوجہ، اس کی چار قسمیں ہیں، اور چاروں کی آگے پر تعریف اور تفصیل الگ الگ ہے، وہ بتائیں گے۔ چاروں کے نام یہ ہیں
مفاوضۃ و عنان و شرکت الصنائع و شرکت الوجوہ، یہ 4 اقسام ہیں۔ فاما شرکت المفاوضتی، پہلی جو قسم ہے شرکت مفاوضہ، وہ کیا ہے؟ فہی ان یشترط الرجلان، کہ 2 بندے آپس میں شرکت کرتے ہیں، فیتساویان فی مالہما و تصرفہما و دینہما، اور وہ مال کے اندر بھی دونوں برابر ہوتے ہیں، تصرف کے اندر بھی دونوں برابر ہوتے ہیں، اور دین کے اندر بھی دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک جیسا مال وہ شرکت میں ڈالتے ہیں، یعنی ایک بندے کا جتنا مال ہے دوسرے بندے کا بھی اتنا ہی مال ہے، برابر مال جو ہے وہ آپس میں شرکت کرتے ہیں، اور ان دونوں کا اس کے اندر تصرف بھی برابر ہوتا ہے، ہر ایک کو برابر اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور جو اس مال میں تجارت کرتے ہوئے قرضہ آئے گا تو وہ بھی دونوں پر برابر قرضہ آئے گا، ایک پر زیادہ یا دوسرے پر کم اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شرکت مفاوضہ ہے یہ جائز ہے بین الحرین المسلمین البالغین العاقلین، 2 آزاد بندے ہوں، غلام نہ ہوں، مسلمان ہوں، عاقل اور بالغ ہوں، ان کے درمیان یہ شرکت جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بتائیں گے کہ اس شرکت میں وکالت بھی ہوتی ہے اور کفالت بھی ہوتی ہے، ہر ایک جو شریک ہے وہ دوسرے کا وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے۔ تو کفیل جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا ضامن بنتا ہے، ضمانت لیتا ہے اس کے قرضے وغیرہ کی، تو جو غلام ہوتا ہے وہ دوسرے کی ضمانت نہیں لے سکتا قرضے کی، تو اس لیے آزاد کی شرط لگائی ہے کہ دونوں آزاد ہونے چاہیے۔ مسلمان کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جو کافر ہوگا تو وہ کافروں کے لیے چونکہ شراب اور خنزیر کے ذریعے سے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، تو وہ اگر مسلمان کی طرف سے وکیل بن کر یہ معاملات کرے گا تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے دونوں شریک مسلمان ہوں تاکہ وہ جو بھی معاملات کریں وہ دونوں کے نزدیک درست ہونے چاہیے۔ عاقل اور بالغ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر کام کرتا ہے، تو عاقل اور بالغ جو ہوگا وہی دوسرے کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ جو نابالغ ہے یا مجنون ہے اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، تو وہ دوسرے کی طرف سے وکیل بھی نہیں بن سکتا۔ ولا يجوز بین الحر والمملوک، ایک آزاد ہو دوسرا غلام ہو، ان کے درمیان شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ولا بین الصبی والبالغ، بچے اور بالغ کے درمیان، ولا بین المسلم والکافری، اسی طرح مسلمان اور کافر کے درمیان یہ شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی۔ وتنعقد علی الوکالۃ والکفالۃ، تو یہ جو پہلی قسم ہے شرکت مفاوضہ، یہ وکالت اور کفالت کی بنیاد پر منعقد ہوتی ہے، یعنی ہر ایک شریک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے، اس کی طرف سے وہ تصرف کر رہا ہوتا ہے، سارے معاملات انجام دے رہا ہوتا ہے، اور کفیل بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے اوپر جو دھیان وغیرہ آئے گا، ذمہ داریاں آئیں گی، یہ اس کا ضامن ہوگا، ذمہ دار ہوگا، تو ہر ایک دوسرے کی طرف سے وکیل بھی ہے، کفیل بھی ہے۔ وما یشتری کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک بندہ جو بھی چیز خریدے گا تو وہ یکون علی شرکتی، تو وہ شرکت کے طور پر ہوگی، یعنی وہ چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، وہ شرکت کے مال میں شمار کی جائے گی۔ الا طعام اہلہ و کسوتہم، مگر یہ کہ جو اس کی ذاتی ضروریات ہیں، اپنے گھر والوں کا کھانا یا کپڑا وغیرہ لے رہا ہے تو وہ پھر شرکت کے مال میں سے شمار نہیں ہوگا، دونوں کا نہیں ہوگا، وہ اس کا اپنا ذاتی ہی ہوگا۔ وما یلزم کل واحد من الدیون بدلا عما یصح فیہ الاشتراک، اور وہ چیز کہ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی لازم ہو قرضوں میں سے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی قرضہ اگر لازم ہوتا ہے ایسی چیز کے بدلے میں جس میں شرکت صحیح ہو۔ شرکت کس میں صحیح ہوتی ہے آگے آئے گا، جو دراہم دنانیر ہیں یا سکے ہیں، جن چیزوں سے معاملات ہوتے ہیں، ان چیزوں کی معاملات کرنے میں کوئی قرضہ آ گیا ہے تو یہ قرضہ دونوں پر پھر لازم ہوگا۔ فالآخر ضامن لہ، ایک پر جو قرضہ آتا ہے دوسرا اس کا ضامن ہوگا۔ تو یہ جو بات تھی یہ وکالت کی وجہ سے ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے، تو جو بندہ جو چیز خریدے گا تو وہ آدھی اپنی طرف سے خرید رہا ہے، آدھی دوسرے کی طرف سے وکیل مان کر خرید رہا ہے، تو وہ چیز مشترک ہوگی۔ اور جو ایک پر جو قرضہ آ رہا ہے تو وہ آدھا اس کا اپنا قرضہ ہے اور آدھا دوسرے کی طرف سے کفیل بن کر قرضہ اس پر آ رہا ہے، تو کفالت کی وجہ سے دوسرے بھی اس کا ضامن ہوگا۔ فإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو وراثت میں کوئی ایسی چیز مل گئی ہے جس میں شرکت صحیح نہیں ہوتی، او وہب لہ، یا اس کو کوئی چیز ہبہ کی گئی ہے کسی ایک بندے کو، ووصل الی یدہ، اور وہ اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے، یعنی اس کے قبضے میں آ گئی ہے، ہبہ جو ہے وہ قبضے سے تام ہوتا ہے، بطلت المفاوضۃ، اس صورت میں یہ شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی،
وصارت شرکت عنان، شرکت یہ جو شرکت تھی مفاوضہ یہ عنان میں منتقل ہو جائے گی، عنان میں تبدیل ہو جائے گی۔ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ شرکت مفاوضہ میں دونوں کا مال برابر ہونا ضروری ہے، تو یہاں پر پہلے دونوں کا مال برابر تھا، لیکن ایک بندے کے پاس وراثت میں کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو اب جب اس کے پاس وراثت میں مزید مال آ گیا ہے، اس کا مال بڑھ گیا ہے، دوسرے کا مال کم ہو گیا ہے، تو اب یہ شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی، اب یہ شرکت عنان بن جائے گی۔ شرکت عنان کے اندر مال مختلف ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ ولا تنعقد الشرکۃ الا بالدراہم والدنانیر والفلوس النافقۃ، آگے کہتے ہیں کہ یہ شرکت مفاوضہ صرف ان چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، دراہم، دینار اور جو رائج سکے ہوتے ہیں، رائج جو کرنسی ہوتی ہے، ان کو وہ آپس میں ملائیں تو ان کے ذریعے سے شرکت ہوگی۔ ولا يجوز فيما سوى ذلك، ان کے علاوہ باقی چیزوں کو آپس میں ملانے سے شرکت نہیں ہوگی۔ الا ان يتعامل الناس فيه، البتہ یہ کہ لوگوں کا اگر اس میں رواج ہو، تعامل ہو، باقی کسی چیز سے بھی لوگ عام طور پر لین دین کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، پھر باقی چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کتبری، جس طرح کہ سونے کی ڈلی ہے، والنقرتی یا چاندی کی ٹکڑا ہے، ان کے ذریعے سے بھی اگر کسی علاقے میں تعامل ہوتا ہے، فتصح الشرکۃ فی بہما، ان کے ذریعے سے بھی پھر شرکت صحیح ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْ أَرَادَ الشِّرْكَةَ بِالْعُرُوزِ، تو جیسے بتایا کہ صرف سونے چاندی کے جو درہم و دینار یا کرنسی ہے ان کے ذریعے سے ہی شرکت ہوتی ہے، باقی سامان کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کے پاس سامان ہے، وہ آپس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، شرکت کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے نا اپنا آدھا مال دوسرے کے آدھے مال کے بدلے میں بیچ دے۔ ثم عقد الشرکۃ، تو ہر ایک کا جو ہے نا وہ دوسرے کے اوپر یہ درہم یا دینار یا جو بھی اس کی جو ثمن ہے وہ لازم ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں پھر وہ آپس میں شرکت کا عقد کر لیں گے، تو اس طرح ان کی شرکت درست ہو جائے گی۔ یہاں تک پہلی شرکت تھی شرکت مفاوضہ۔ آگے دوسری قسم بتا رہے ہیں شرکت العقود کی، 4 قسمیں تھیں، ان میں سے دوسری قسم ہے اما شرکت العنانی، شرکت العنان، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ برابر نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ فتن عقد علی الوکالتی دون الکفالتی، اور شرکت مفاوضہ میں وکالت اور کفالت دونوں تھیں، اس میں صرف وکالت ہوتی ہے، کفالت نہیں ہوتی، یعنی یہ وکالت کی بنیاد پر منعقد ہوتی ہے کہ ہر شریک دوسرے کی طرف سے وکیل بنے گا، جو تصرف کرے گا وہ آدھا اپنی طرف سے کر رہا ہے، آدھا دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے۔ لیکن کفالت نہیں ہوتی کہ ایک بندے کو جو قرض لازم ہوا ہے دوسرا بھی اس کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، اس طرح اس میں نہیں ہوتا۔ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ، اس میں مال کے اندر کمی زیادتی جائز ہے، ایک کا مال کم ہے دوسرے کا زیادہ ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ وَيَصِحُّ أَن يَتَسَاوَيَا فِي الْمَالِ، اور مال میں برابری بھی درست ہے۔ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ مال میں دونوں برابر ہوں لیکن نفع میں کمی زیادتی ہو، ایک کا نفع کم ہے دوسرے کا زیادہ ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ ماہر تجربہ کار ہے، دوسرا کم ہے، تو جو زیادہ ماہر تجربہ کار ہے وہ اپنا نفع زیادہ رکھ سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ کسی بندے کے پاس جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا شرکت میں نہ ڈالے، بلکہ اپنے مال میں سے بعض مال کو وہ شرکت میں ڈالے، اس میں شرکت کا عقد کرے، اور باقی بعض مال میں نہ کرے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ، یہ شرکت عنان بھی صرف انہی چیزوں میں صحیح ہے جو ہم نے بیان کی ہیں جن میں مفاوضہ صحیح ہے، یعنی درہم، دینار، کرنسی وغیرہ صرف انہی چیزوں میں ہی صحیح ہوگا، باقی سامان وغیرہ میں شرکت عنان درست نہیں ہوگی۔ وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِكَا وَمِن جِهَةِ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِن جِهَةِ الْآخَرِ دَرَاهِمُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ دو بندے شریک ہوں، ایک کی طرف سے دینار ہیں اور دوسری کی طرف سے دراہم ہیں، جو دینار ہیں اور دراہم ہیں یہ ایک ہی اس میں جنس میں شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے تو ان میں شرکت درست ہوگی۔ وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْآخَرِ، شرکت عنان میں جو بھی بندہ کوئی چیز خریدے گا ان میں سے کوئی ایک بندہ، تو اس کا جو ثمن ہے اس کا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا، نہ کہ دوسرے سے۔ تو اس میں ایک بندہ دوسرے کی طرف سے وکیل ہے، تو جو اپنی طرف سے وہ خرید رہا ہے تو اس کا مطالبہ اسی سے ہوگا، اور وکیل بن کر دوسرے کی طرف سے خرید رہا ہے تب بھی جو بیع کے معاملات ہوتے ہیں وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، تو ثمن کا مطالبہ اسی خریدنے والے سے ہی ہوگا، دوسرے سے نہیں ہوگا۔ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ، لیکن یہ ثمن ادا کرنے کے بعد
کیونکہ اس نے شریک کی طرف سے بھی وہ چیز خریدی ہے، تو شریک کا حصہ بنتا ہے اتنا جو ہے وہ ثمن اس سے وصول کر لے گا، اس سے رجوع کرے گا۔ وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ أَوْ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ، اگر شرکت کا سارا مال ہلاک ہو جائے یا دو بندوں کے مالوں میں سے ایک کا مال اگر ہلاک ہو گیا قبل اس کے کہ انہوں نے کوئی چیز خریدی ہو، یعنی شرکت کا انہوں نے عقد تو کر لیا ہے لیکن ابھی انہوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا تھا، کوئی تجارت شروع نہیں کی تھی، کوئی چیز خریدنی تھی ان پیسوں سے، پہلے ہی وہ مال پورا کا پورا دونوں کا ہلاک ہو گیا یا ایک بندے کا ہلاک ہو گیا تو شرکت باطل ہو جائے گی، کیونکہ ابھی کوئی معاملہ شروع نہیں ہوا تھا اور مال ہلاک ہو گیا ہے، تو اب کس چیز میں وہ شرکت کریں گے، تو اس لیے شرکت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وَإِنِ اشْتَرَىٰ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ، اور اگر ان میں سے کسی ایک بندے نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی اور دوسرے بندے نے ابھی نہیں خریدی تھی کہ دوسرے بندے کا مال خریدنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا ہے، فَالْمُشْتَرَىٰ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ مَا اشْتَرَطَا، تو اس صورت میں چونکہ جو پہلے بندے نے جو چیز خریدی ہے وہ اس نے شرکت کی طرف سے خریدی ہے، دونوں کی طرف سے خریدی ہے، تو وہ جو خریدی ہوئی چیز تھی وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی، جو انہوں نے شروع میں شرط لگائی تھی اس کے حساب سے ان دونوں کے درمیان وہ مشترک ہوگی۔ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ، تو اس نے ایک بندے نے جو چیز خریدی ہے تو اس کی جو ثمن اس نے ادا کرنا ہے، جتنا دوسرے بندے کا حصہ بنتا ہے اتنے حصے کا ثمن وہ دوسرے شریک سے رجوع کرے گا، اس سے لے کر وہ ادا کرے گا۔ وَيَجُوزُ الشِّرْكَةُ وَإِن لَّمْ يَخْلِطَ الْمَالَ، شرکت عنان میں اس طرح بھی شرکت جائز ہے کہ وہ دونوں اپنے مال کو مکس نہ کریں، یعنی مال دونوں کا الگ الگ پڑا ہوا ہے، صرف انہوں نے عقد کر لیا ہے کہ ہم اس مال سے تجارت کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، مال کو انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، مکس نہیں کیا، تب بھی شرکت جائز ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ إِذَا اشْتُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ، کہ یہ شرکت اس وقت درست نہیں ہوگی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ شرط لگا دی جائے کہ متعین دراہم نفع میں سے اس کو ملیں گے، تو یہ متعین دراہم کسی ایک کے لیے اگر شرط لگا دی جائے تو یہ شرکت درست نہیں ہوگی، بلکہ اس میں فیصد کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت صرف یہی جو متعین دراہم میں اتنا ہی نفع ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، تو وہ سارا نفع ایک کو مل جائے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ نفع کے اندر دونوں کا شریک ہونا یہ ضروری ہے، اگرچہ اس میں تناسب کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں شریک ہونے چاہیے، ایک کو بالکل محروم کرنا دوسرے کو ملنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيِ الْعِنَانِ، آگے کہتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ ہو یا عنان ہو، اس میں دونوں جو شرکاء ہیں ان کو کیا کیا کام کرنے کا حق حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، تو جو بھی کام تجارت سے متعلق ہیں وہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بتائے ہیں، ان میں سے ایک ہے بضاعت، ان یبضی المال، یعنی ان میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مال جو شرکت کا ہے بضاعت پر آگے دے سکتا ہے۔ بضاعت کا مطلب ہے کہ کسی کو مال دینا اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس میں تجارت کرے اور سارا نفع جو ہے وہ اسی مال والے کو دے، خود کچھ نہ رکھے۔ تو تجارت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو خریدنے بیچنے کے لیے دینے کی، تو اس لیے اس طرح وہ کر سکتا ہے۔ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً، اسی طرح آگے کسی اور کو مضاربت کے طور پر دینا، اس کی بھی تجارت میں ضرورت پڑتی ہے تو یہ دے سکتا ہے۔ وَيُوَكِّلُ مَن يَتَصَرَّفُ فِيهِ، اور یہ کسی دوسرے کو کسی بھی تصرف کرنے کا وکیل بنا سکتا ہے کہ وہ اس مال میں تصرف کرے، تو تجارت میں دوسرے لوگوں سے بھی کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ وَيَرْهَنُ وَيَسْتَرْهِنُ، یرہنو کا مطلب ہے کہ وہ رہن کوئی چیز رکھوا سکتا ہے کسی دوسرے کے پاس، یعنی کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس قرضے کے بدلے میں اس کے پاس رہن رکھوا دیا۔ وَيَسْتَرْهِنُ، اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے نے ان شریک کا قرضہ دینا ہے تو یہ اس شخص سے جو قرض دینے والا ہے اس سے یہ اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ تو تجارت میں قرض کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بدلے میں رہن دینے کی یا لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَجْنَبِيَّ عَلَيْهِ، اور یہ کسی اجنبی کو اس شرکت کے جو مال ہے اس میں جو کام ہیں ان میں یہ اجرت پر بھی لے سکتا ہے، یعنی کسی ملازم کو، کسی مزدور کو اجرت پر لینا چاہیے کسی کام کے لیے تو یہ بھی اس کو حق حاصل ہے، تجارت میں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ وَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيَّةِ، اور یہ خرید و فروخت نقد کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اور ادھار کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے ادھار کی بھی۔
وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ، آگے کہتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ اور رہنان میں جو دونوں شریک ہیں ان میں سے ہر ایک شریک کا جو قبضہ ہے مال کے اندر وہ امانت والا قبضہ ہے، یعنی امانت اگر کسی کے پاس ہے وہ اگر بغیر اس کی زیادتی کے تعدی کے ہلاک ہو جاتی ہے اس پر کوئی ضمان نہیں آتا، ہاں اگر اس کی غلطی سے اگر ہلاک ہوتا ہے اس کی زیادتی سے پھر اس کے اوپر ضمان آتا ہے۔ تو یہ دونوں شریکوں میں سے کسی ایک شریک سے اگر مال بغیر کسی غلطی کے ہلاک ہوتا ہے تو اس سے کوئی ضمان نہیں لیا جائے گا اس کا۔ وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ، آگے شرکت عقود کی تیسری قسم بتا رہے ہیں، شرکت صنائع۔ اس میں یہ ہوتا ہے فالخیاطانی والصباغانی، صنائع یہ صنعت کی جمع ہے، پیشہ، تو کوئی بھی دو جو ایک پیشے سے وابستہ ہیں، مثلا دو درزی ہیں یا دو رنگ کرنے والے ہیں، کپڑوں کو رنگنے والے ہیں، وہ آپس میں یشترکانی شرکت کر لیتے ہیں اعلیٰ اس بات پر ان یتقبل الاعمال کہ وہ قبول کریں گے کاموں کو، یعنی مختلف لوگوں سے وہ آرڈر لیں گے، کام لیں گے اور پھر وہ مل کر کام کریں گے۔ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، جو بھی کمائی ہوگی منافع ہوں گے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ فَيَجُوزُ ذَلِكَ، اس طرح شرکت کرنا یہ جائز ہے، تو اس میں جو کمائی ہے اس میں ایک اگر زیادہ ماہر ہے دوسرا کم ماہر ہے تو وہ جو زیادہ والا ماہر ہے وہ زیادہ منافع بھی رکھ سکتا ہے، آپس میں جس طرح بھی ہوتا ہے کریں اس طرح وہ منافع رکھ سکتے ہیں۔ وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، ان دونوں میں سے ہر ایک جو بھی قبول کرے گا کام تو وہ کام اس کو بھی جس نے کام لیا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے، اس کے شریک کے اوپر بھی وہ لازم ہے، دونوں نے چونکہ شرکت کا عقد کیا ہوا ہے تو ایک آدمی بھی جو کام لے گا وہ کام دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں پر لازم ہے۔ فإن عمل أحدهما دون الآخر، لیکن لازم تو دونوں پر ہے، لیکن اگر ایک نے کام کیا دوسرے نے نہیں کیا، فالکسب بینہما نصفانی، تب بھی جو اس کا نفع ہوگا کمائی ہوگی وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوگی، آدھی آدھی یا جس طرح بھی انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منافع ہیں اس کے اندر انہوں نے شرکت طے کی ہوئی ہے، تو اس لیے اگر ایک کام کر رہا ہے دوسرا نہیں بھی کر رہا تب بھی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک جو کام کر رہا ہے وہ دونوں کی طرف سے کر رہا ہے، نفع دونوں کو ملے گا۔ وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ، اور شرکت عقود کی چوتھی قسم ہے شرکت الوجوہ، یہ وجہ کی جمع ہے چہرہ، تو اس کے اندر دونوں کے پاس یا جتنے بھی افراد شریک ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا، صرف وہ اپنی جو ساکھ ہے یا لوگوں میں ان کا جو اعتماد ہے یا جو ان کی شخصیت ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے ادھار چیزیں لیتے ہیں، سامان، پھر اس کو فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فالرجلان یشترکان، دو بندے شریک ہو جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں آپس میں، ولا مال لہما، ان دونوں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اعلیٰ اس بات پر وہ شرکت کرتے ہیں ان یشتریا بوجوہہما، کہ وہ اپنے چہروں کی وجہ سے، یہ مطلب یہ کہ ان کی جو ساکھ ہے ان کا جو اعتماد ہے لوگوں میں اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز لوگوں سے ادھار خریدیں گے، ویبیعا، اور پھر اس کو بیچیں گے اور نفع کمائیں گے، تو وہ جو نفع ہوگا وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ فتصح الشرکۃ علی ھذا، تو اس طرح شرکت بھی درست ہے، صحیح ہے۔ وکل واحد منہما وکیل الآخر فیما یشتریہ، اس میں دونوں میں سے ہر ایک دوسری کی طرف سے وکیل شمار ہوگا جس چیز کو بھی اس نے خریدا ہے، یعنی ایک بندے نے، ایک شریک نے اپنی شخصیت کی وجہ سے، اپنے اعتماد کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے کوئی ادھار چیز خریدی ہے تو وہ دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر، مطلب آدھی اپنے لیے خرید رہا ہے آدھی دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر خرید رہا ہے۔ فَإِن شَرَطَا أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، تو اس میں جو بھی چیز وہ ادھار خریدیں گے تو وہ ادھار ان کے درمیان کس تناسب سے شرکت ہوگی، یعنی کتنی کتنی ان کی ہوگی، تو جتنی جتنی وہ ادھار چیز ان کی ہوگی اتنا اتنا ہی نفع بھی ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اگر انہوں نے شرکت میں یہ شرط لگائی کہ جو بھی کوئی بندہ ادھار چیز خریدے گا اپنے تعلق کی وجہ سے تو وہ خریدی ہوئی مشترا ہے، یہ خریدی ہوئی چیز ان کے درمیان آدھی آدھی ہوگی۔ اگر انہوں نے اس چیز کے آدھی آدھی ہونے کا شرط لگائی ہوئی ہے فالربح کذالک، کا تو نفع بھی اسی طرح ہوگا کہ جو اس کا بیچنے کے بعد نفع ہوگا وہ بھی دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ ولا یجوز ان یتفاضل فیہ، نفع کے اندر کمی زیادتی پھر درست نہیں ہوگی، جب اس چیز کو یہ آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر رہے ہیں، آدھا ایک کی ملکیت آدھا دوسرے کی ہے تو نفع بھی اسی کے حساب سے آدھا آدھا ہوگا، ایک کا کم ہو دوسرے کا زیادہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن شَرَطَا أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا، اگر انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ جو مشترا ہے خریدی ہوئی چیز ہے
بینہما اسلاسن، ان کے درمیان 3 حصوں میں ہوگی، یعنی ایک حصہ، ایک ثلث جو ہے 1/3 ایک بندے کا ہوگا، 2/3 دوسرے بندے کا ہوگا وہ جو چیز ہوگی۔ فالربح کذالک، تو نفع بھی اسی طرح تقسیم ہوگا، جس کی 1/3 ملکیت ہے اس چیز میں اس کو 1/3 نفع ملے گا، اور جس کی 2/3 ملکیت ہے اس کو 2/3 نفع ملے گا۔ ولا تجوز الشرکۃ فی الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد، آگے کہتے ہیں کہ جو چیزیں عام مباح ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے، ان چیزوں میں شرکت جائز نہیں ہوتی۔ شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر آدھی اپنے لیے لیتا ہے، آدھی دوسرے کی ملکیت میں لینے کے لیے لیتا ہے۔ جو چیزیں مباح ہوتی ہیں تو اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جو بھی بندہ اس کو پہلے لے لے، وصول کر لے، وہ پوری اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، کس دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر بندہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ احتطاب کہتے ہیں، جو ایندھن ہے جنگل میں جو عام استعمال کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو وہ ایندھن جمع کرنے میں، لکڑیاں جمع کرنے میں۔ احتشاش کہتے ہیں جو عام گھاس ہے، خضر و گھاس ہے، وہ گھاس جمع کرنے میں۔ اصطیاد شکار کرنے میں، ان میں شرکت نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ کہے کہ ہم جمع کریں گے، پھر جو حاصل ہوگا وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بندہ لکڑیوں کو پہلے وصول کر لے گا، قبضے میں کر لے گا، گھاس کو یا شکار پر قبضہ کر لے گا، وہ پورا کا پورا اسی کی ملکیت میں آ گیا ہے، اب یہ آدھا دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر نہیں لے سکتا۔ یہ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک نے جو بھی کوئی چیز شکار کی، او احتطبہ، یا اس نے ایندھن لکڑیاں جمع کی، فَهُوَ لَهُ، تو وہ پوری کی پوری اسی کی ہوں گی، دون صاحبہ، دوسرے ساتھی کی طرف سے یہ نہیں لے سکتا، اس کی نہیں ہوں گی۔ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ، آگے کہتے ہیں کہ دو بندوں نے شرکت کی ہے اس طرح کہ ایک بندے کا خچر ہے، وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ، دوسرے بندے کے لیے مشکیزہ ہے، ڈول ہے پانی نکالنے والا، یستقی علیہ الماء، کہ وہ اس خچر اور ڈول کے ذریعے سے پانی نکالیں گے اور پھر وہ لوگوں میں کو دیں گے۔ والکسب بینہما، اور جو کمائی ہوگی وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ تو کہتے ہیں لم تصح الشرکۃ، یہ شرکت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز ہے، جس چیز کے ذریعے سے کمائی ہو رہی ہے وہ پانی ہے، اور وہ پانی مباح ہے، عام استعمال کے لیے ہے، جو بھی پہلے اس کو لیتا ہے اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بندہ پانی نکالنے والا ہے، یہ پانی پورا کا پورا اس کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس کا نفع اسی کو ملے گا۔ اب جو دوسرا بندہ ہے جس نے پانی نکالا نہیں ہے، تو اس کو اس کا جو خچر ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے عام طور پر اتنے کام کے لیے، اتنی اجرت اس کو مل جائے گی۔ یا اگر خچر والا پانی نکال رہا ہے تو دوسرا جو ڈول والا ہے اس کو اس کے ڈول کی اجرت مل جائے گی۔ پانی کی جو کمائی ہے وہ ساری پانی نکالنے والے کو ملے گی، کیونکہ یہ مباح ہے، جیسے ہی یہ نکالتا ہے یہ سارا کا سارا اس کی ملکیت میں ہے، تو اس نے اپنی ملکیت بیچی ہے، دوسرے کی طرف سے یہ وکیل بن کر اس پانی پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں والکسب کلہ، یہ جو کمائی ہے اس پانی کی وہ ساری کی ساری للذی استغل ماء، ساری کی ساری اس کی ہوگی جس نے پانی نکالا ہے۔ وعلیہ اجر مثل الراویۃ ان کان العامل صاحب البغل، اور اگر جو کام کرنے والا ہے، پانی نکالنے والا ہے، وہ خچر والا ہے، تو دوسرا جو بندہ ہے جس کا ڈول ہے اس کے لیے اجرت مثل اس کے اوپر لازم ہوگی، یعنی اس کو اس کے ڈول کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنے وقت کے لیے اور اس علاقے میں اتنی اجرت اس پر لازم ہوگی، اس کو دے دے گا۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ، اگر ڈول والا بندہ پانی نکال رہا ہے تو پھر جو خچر والا ہے اس کی خچر کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ اس پر لازم ہوگی، وہ اس کو دے دے گا۔ آگے کہتے ہیں وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ، ہر وہ شرکت جو فاسد ہو، جس طرح یہاں پر اس پانی کے اندر شرکت درست نہیں تھی تو انہوں نے اگر شرکت کر لی ہے تو یہ شرکت فاسدہ ہے۔ شرکت فاسدہ میں دوسرے بندے کو اجرت مثل ملتی ہے۔ تو ہر وہ شرکت جو کسی نہ کسی شرط کی وجہ سے یا کسی خرابی کی وجہ سے وہ فاسد ہو جائے، فالربح فیہا علی قدر رأس المال، اس میں جتنا جس بندے کا مال ہوگا، اصل مال لگا ہوا ہوگا، اس مال کے حساب سے اس کو نفع ملے گا، اس مال کی مقدار کے حساب سے۔ وَيَبْطُلُ شرط التفاضل، اگر اس مال سے زیادتی کی اگر شرط لگائی گئی ہے تو وہ باطل ہو جائے گی، یعنی ایک بندے کا 1/3 مال ہے، دوسرے کا 2/3 مال ہے، اور انہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے آدھے آدھے نفع کی، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی، جس کا جتنا مال ہے اس کو نفع کا اتنا ہی حصہ ملے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، دو جو شرکاء تھے ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے، اب ارتد، یا ایک مرتد ہو گیا ہے، ولاحق بدار الحرب، اور دار الحرب میں چلا گیا ہے،
بطلت الشرکت تو شرکت باطل ہو جائے گی، کیونکہ شرکت میں دوسرے کا وکیل بھی بندہ ہوتا ہے، کفیل بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ فوت ہو گیا ہے وہ نہ وکیل بن سکتا ہے نہ کفیل بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کے بعد شرکت ابھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ أَن يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِ الْآخَرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اب کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی شرکت ہو، اس میں جو دو شریک ہیں ان میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے مگر اس کی اجازت سے، کیونکہ جیسے پیچھے گزرا ہے کہ وہ کام جو تجارت سے متعلق ہیں وہ کام تو ہر شریک کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا یہ تجارت سے متعلقہ چیز نہیں ہے، یہ عبادات میں سے ہے، لہٰذا ایک شریک دوسرے کے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، صرف اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ الا بِإِذْنِهِ، ہاں اگر دوسرے شریک نے اجازت دی ہو پھر یہ اس کی اجازت سے اس کے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب آگے اسی کی ایک صورت بتا رہے ہیں، فَإِنْ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، ہر ایک نے شرکاء میں سے ہر ایک نے دوسرے ساتھی کو اجازت دی تھی ان یؤدی زکاتہ کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ فأدى كل واحد منهما، دونوں نے زکوٰۃ دے دی، یعنی پہلے ساتھی نے بھی اپنی اور دوسرے کی دے دی، دوسرے ساتھی نے بھی اپنی اور دوسرے کی دے دی، دونوں نے زکوٰۃ دے دی۔ فالثانی ضامن، تو کہتے ہیں کہ جو پہلے جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اپنی طرف سے بھی دوسرے ساتھی کی طرف سے بھی وہ تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، اس کے بعد دوسرے بندے نے دوبارہ جب زکوٰۃ ادا کی ہے اپنی بھی ساتھی کی بھی، تو وہ دوسرے بندے نے غلطی کی ہے، اس کے اوپر اس کا ضمان آئے گا۔ سواء علم بأداء الاول او لم يعلم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے اس کو پہلے کے ادا کرنے کا علم ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس پر ضمان آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نے جب ادا کی تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اب دوسرا بندہ جو دے رہا ہے یہ نفلی صدقہ ہے، تو نفلی صدقہ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے دوسرے کے مال سے، لہٰذا اس نے تعدی کی ہے، اس پر ضمان آنا چاہیے۔ وقال رحمہ اللہ ان لم یعلم لم یضمن، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے کو علم نہیں تھا کہ پہلے نے ادا کی ہے، اس صورت میں اس پر ضمان نہیں آنا چاہیے۔ اگر علم کے باوجود اس نے دوبارہ ادا کی ہے پھر تو ضمان آئے گا، اس کی غلطی ہے، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں تھا تو پھر اس نے دوسرے کی اجازت سے ادا کی ہے اور پتہ بھی نہیں تھا تو اس کی غلطی نہیں ہے، لہٰذا اس پر ضمان نہیں آنا چاہیے۔